قلعہ روہتاس 948 میں مکمل ہوا، جو پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا گان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بر وقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی تھی۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقربات پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس وقت آپ قلعہ روہتاس میں کھڑے ہیں، اور جس کی آغاز ایک مسلمان اور پختون بادشاہ شیر شاہ سوری نے 1541 میں کیا ہے، اور اس کا چیف انجینئر شاہ سلطان تھا، اور یہ قلعہ اس نے مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں اور گکھڑوں کے خلاف 1541 میں تعمیر کیا، اور یہ پاکستان کے بڑے قلعوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام روہتاس کیوں رکھا گیا؟ بہار کے قلعے کے نام کی نسبت سے اس کا نام بھی روہتاس رکھا گیا۔ اور روہتاس کا لفظی معنی سن لیں، روہتاس کون سی زبان کا لفظ ہے؟ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور یہ ہندی سے پہلے بولی جاتی تھی۔ قلعہ روہتاس جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ انر کوٹ ایریا شیر شاہ نے بنایا، آؤٹر کوٹ ایریا بیٹے سلیم شاہ سوری نے بنوایا۔ رقبہ جو ہے 175 ایکڑ ہے، اور 4 کلومیٹر سے زیادہ اس کی باؤنڈری وال ہے۔ 2.5 سے 3 لاکھ لیبر، 7,000 مستری، 8 سے 10 سال کی مدت میں یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ بیسیکلی یہ قلعہ جنگی ہے۔ 50,000 جو فوج تھی وہ کیمپوں میں رہتے، دارالخلافہ جو تھا بہار انڈیا میں ہے۔ شیر شاہ نے ہمایوں کو شکست دی چونسا اور کنوج کے مقام پر 1539 میں، تو ہمایوں سندھ کے راستے ایران بھاگ گیا۔ شیر شاہ سوری بڑا ذہین تھا، اس کو یقین تھا کہ ہمایوں وایا ایران پشاور کے ذریعے داخل ہوگا، تو کیوں نہ ایک بڑا قلعہ بنا کر ہمایوں کو بلاک کریں۔ دوسرا، ان گکھڑ راجہ کیانیوں پر نظر رکھیں جو مغلوں کے دوست اور شیر شاہ سوری کے خلاف تھے۔ تو جہلم جو ہے، آپ نے تاریخ میں بھی سنا ہوگا، جہلم کا جو نام ہے وہ بڑا تاریخ میں بڑا پرانا ہے۔ جہلم جو کہتے ہیں وہ اسکندر اعظم کی گھوڑی یا گھوڑے کا نام تھا، اور جہلم کا جو اس وقت حکمران تھا راجہ پورس تھا، اس کے 500 ہاتھیوں کی فوج جو پورے بر صغیر و پاک میں مشہور تھی۔ اسکندر اعظم کی اور راجہ پورس کی ٹکراؤ بھی ہوا جلال پور شریف کھیوڑا کے قریب، اور اسکندر اعظم نے راجہ پورس کو شکست دی، اس کو سرنڈر کیا گیا۔ اسکندر اعظم نے کہا کہ بتاؤ پورس تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا وہی سلوک کریں جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اسکندر اعظم نے خوش ہو کر اس کی کھوئی سلطنت کو واپس کر دی، جہلم سے بیمار ہوا اور واپس یونان چلا گیا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک صوفی بزرگ نے سید مہرا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیر شاہ سوری کو یہ قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ ایک روایت کے مطابق ٹوڈرمل نے اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدور کو فی سلیب پتھر ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ گو قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کنندہ کیے گئے تھے جو ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا، اور یہ قلعہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب اور تشکیل دینے کی کوشش کی گئی جن پر یہ تعمیر کیا گیا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے 1750 فیٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی جو قلعے کے دفاع کے حصول کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ یہ ان قدیم روایتوں میں تسلسل تھا جن کے تحت فوجیوں کی رہائش شہروں کے علاوہ حدود رکھی جاتی تھی۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد شیر شاہ سوری توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج بما ساز و سامان یہاں قیام کرتے تھے۔ قلعے میں 86 بڑے برج یا ٹاور تعمیر کیے گئے ہیں۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 باولیاں سیڑھی والے کنویں بنائے گئے، ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کے بڑے ذخائر، اور باقی دنوں میں پانی کے 5 ذخائر گاہوں سمیت دوسرے حصے میں واقع تھے۔ یہ بھی ایک قلعے کا حصہ ہے جو باولی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی دور میں بنی ہے جب قلعہ بنا تھا۔ اس باولی میں سے پانی لیتے تھے لوگ، پیتے تھے، لیکن اب باولی کی یہ حالات ہوئی ہے کہ اس میں لوگ آتے ہیں سیر کرنے کے لیے تو اس میں کچرا ڈالتے ہیں،
پتھر ڈالتے ہیں، سب کچھ ڈالتے ہیں، گندا کر دیا ہے پانی، لیکن پانی یہ بہت پیارا پانی تھا۔ اس کی سیڑھیاں تقریباً 150-250 سیڑھی ہے، نیچے آنا پڑتا ہے، نیچے آ کر دیکھتے ہیں آدمی لوگ دیکھ کے، یہاں پہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، اچھی جگہ ہے بیٹھنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے۔ یہ پرانی جگہ ہے، جب قلعہ بنا ہے تو اس دور میں یہ باولی بنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس باولی میں سے پورا گاؤں، جتنا بھی گاؤں ہے، یہ سارا گاؤں پانی لیتا ہے۔ اس قلعے کے اندر تقریباً 300-400 گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اس 300-400 گھر میں 18 مسجد ہیں، 4 امام بارگاہ ہیں، اور یہاں پہ ہر تہوار ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ادھر کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہے، بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ ادھر گزارتے ہیں اپنے تہوار کو۔ تو باقی یہی ہے، میرا بھائی ہے، آئے ہیں ابھی سیر کرنے کے لیے، دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی قلعے کا حصہ ہے۔ لوگوں کو یہی مشورہ دیں گے کہ یہاں پہ آتے ہیں، دیکھیں، پھر چلے جائیں، پھر ٹور کے چلے جائیں، گند نہ ڈالیں۔ یہ سیرگاہ ہے، سیرگاہوں میں گند نہیں ڈالتے لوگ، یہاں پہ اتنا کی گند ڈال رکھا ہے کہ کیا کہیں، نیچے آنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ لیکن یہ بہت اچھی اچھی جگہ ہیں، تاریخی جگہ ہیں، لوگ خراب کرتے ہیں۔ یہ میرا بھائی پانی کے لیے استعمال آتی تھی، یہ پانی لوگ ادھر سے بھرتے تھے، پیتے تھے۔ اوپر اس کی وہ رسا کھچائی پونی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ گیلن نکالتے تھے، نیچے تو نہیں آتے تھے، تو یہاں جو آتے تھے وہ سیڑھیوں میں گھڑے بھر کے سیڑھیاں چڑھ کے جاتے تھے۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کیے گئے تھے۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ ان دروازوں میں ہزار خوانی دروازہ، خاص خوانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، قابلی یا بادشاہی دروازہ، گٹیالی دروازہ اور سوہل سہیل دروازہ، گڑے والا دروازہ شامل ہے۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازے کا اپنا مقصد تھا۔ اس کی خاص توجہ تسمیہ بھی تھی۔ ہزار خوانی صدر دروازہ تھا۔ طلاقی دروازے سے شیر شاہ سوری کے دور میں ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ طلاقی دروازے کو منحوس دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتی ٹائلوں، چمکتے چونکوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا، اس لیے اس کو قابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سہل دروازہ زحل کی وجہ سے سہل کہلایا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع تھا۔ گٹیالی دروازے کا رخ چونکہ گٹیالہ پتن کی طرف تھا، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف دروازوں کے مقاصد مختلف تھے اور ان کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 12 دروازوں میں سے ایک یعنی لنگر خانی دروازہ براہ راست جنگی علاقے میں کھلتا تھا اور یہ دشمن کی فوجوں کے لیے ایک طرح کا جال تھا۔ اس دروازے سے گزر کر اندر آنے والا شخص فصیل کی برجوں پر معمور محافظوں کے براہ راست نشانے پر آ جاتا تھا۔ اسی طرح خواص خوانی دروازہ دوہرا بنایا گیا تھا، یعنی مغربی سمت سے ایک چھوٹی سی ریاست علاوہ حد بنائی گئی تھی جو چاروں جانب سے دفاعی حصار میں تھی۔ اس کے اندر جانے کا صرف ایک دروازہ تھا۔ اس چھوٹی سی ریاست کے بلند ترین مقام پر راجہ مان سنگھ کی حویلی تھی جو مغل شہنشاہ اکبر اعظم کا سسر اور اس کی فوج کا جرنیل تھا۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 کگڑے اور 8556 سیڑھیاں ہیں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔